اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ: بس جو شخص جو ہے وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس کو تبدیل کر دے گا وصیت کو۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی جانبداری یا گناہ کا خوف کھائے پھر ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص جو ہے وصیت کو بدل دے سننے کے بعد تو اس کا گناہ اس پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے میرے مال میں سے جو ہے نا اتنا مال جو ہے وہ تہائی مال کی تیسرے حصے کی آدمی وصیت کر سکتا ہے نیکی کے راستے میں نا، کہ یار یہ میرا مال ہے اتنا، اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو اس میں سے اتنے لاکھ روپے جو ہے فلانے غریب کی بچی کی شادی پہ لگا دینا، یہ فلانی مسجد کو دے دینا، فلانے مدرسے کو دے دینا، ٹھیک ہے، فلانے کو دے دینا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ اتنے لاکھوں روپے ہم اس کو فلانے کو کیوں دیں، ہمارے باپ کی کمائی ہے۔ وہ اس کو بدل دیتا ہے، وہ جی ابا جی نے کہا تھا بس 5,000 روپے دے دینا مسجد میں، ٹھیک ہے، تو اس نے وصیت کو کیا کر دیا، بدل دیا۔ جو شخص وصیت کو بدلے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والے کی جانب سے کس چیز کا، جانبداری کا یا گناہ کا، تو ان کے درمیان صلح کرا دے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی تھا، اس کا جو نا جی وہ کیا تھا، ایک بیٹے پہ زیادہ دھیان تھا کہ یار اس بچے کو میں زیادہ دینا چاہتا ہوں، لیکن مسئلے کی روح سے جو ہے حصے متعین ہو چکے ہیں ساری اولاد کے، سب کو ان کے حساب سے جو ہے برابر جائیں گے۔ اب وہ کیا کہتا ہے جی اس میں سے اتنا جو ہے جی یہ جو میرا درمیان والا بیٹا ہے نا، یہ چھوٹا بیٹا ہے نا، اس کے جو ہے جی بیٹے کو یعنی میرے پوتے کو میں اتنے لاکھ روپے دیتا ہوں، پھر جو ہے جس کا جو دوسرا بھائی ہے فلانا پلاٹ میں اس کے نام کرتا ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو نوازنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جانبداری کیا کر رہا ہے۔ تو اب جس بندے کو وصیت لکھوا رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اس کو بھائی سمجھا دے یا آپ زیادتی کر رہے ہو، اللہ نے جب سب کے حصے برابر رکھے ہیں تو آپ اس طرح کا کام نہ کرو۔ یا جو نا جی بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے زندگی میں ہی بیٹوں کے نام کر رہا ہے، یا جو ہے کیا کر رہا ہے، ایک ہی بیٹے کے نام اپنی ساری جائیداد لگا دیتا ہے، تو یہ ساری کیا ہے، زیادتی کی، جانبداری کی صورتیں ہیں، ایسا کام نہ کرے۔ یا شریعت تو وارثوں کو دینا چاہتی ہے، یہ بندہ اپنی اولاد سے تنگ ہے، یہ کیا کہتا ہے جی وہ نا میری جو ہے مامی کی، چاچی کی، تائی کی، فلانے کا فلانا بیٹا ہے نا جی وہ ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، تو میری مال میں سے اتنے لاکھ اس کو دے دو۔ مقصد اپنی اولاد سے تنگ تھا، اب کہتا ہے اچھا چلو انہوں نے مجھے ذلیل کی، اب مرنے کے بعد میں بھی ان کو سکون نہیں لینے دیتا، میرا مال فلانا کھائے، تو یہ جانبداری اور گناہ کا کام کر رہا ہے۔ تو جس شخص کو وصیت لکھوا رہا ہے نا وہ اس کو کیا کر دے، سمجھا دے، نہیں یار اس طرح کا کام مت کرو، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے اولاد نے آپ کی نہیں کی، قدر نہیں کی، لیکن جو ہے اگر اللہ نے جو ہے نا جی وہ کیا کر دی ہے، آپ کو دے دیا ہے، تو آپ اب اپنی اولاد کا نقصان نہ کرو۔ تو یہ بندہ جو سمجھا رہا ہے نا اس کو، یہ صلح کروا رہا ہے، صحیح راستہ بتلا رہا ہے، تو اب اس کے اوپر جو ہے جی وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بھائی انسان جو نا جی وہ دنیا میں رہتا ہے نا تو لوگوں سے لین دین واسطہ ہوتا ہے، کسی سے لینا ہوتا ہے، کسی سے دینا ہوتا ہے، قرضے لیے ہوتے ہیں، چیزیں لی ہوتی ہیں، امانتیں رکھی ہوتی ہیں، موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس اپنی وصیت ہر وقت لکھی ہوئی ہو، جس میں جس کا جو لین دین ہے، جو قرضہ ہے، امانتیں ہیں، وہ سب کے سب کیا ہوں، وہ لکھا ہوا ہو، تاکہ سب کو کیا ہو جائے، معلوم ہو جائے۔ اچانک موت آ جائے تو وارثین کو سب پتہ ہو کہ بھائی یہ ہمارے والد کا ہے اور یہ فلانے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو
اس کے لیے بات ٹھیک نہیں کہ 2 راتیں گزر جائیں اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. بعد میں کوئی آگے دروازے پہ کھڑا ہو جائے وہ تو چیز تو ہماری ہے فلانی، آپ کو نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا، ابا جی نے تو نہیں بتایا، ہم تو نہیں دیتے. تو اس لیے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ کر رکھ لو. اور ایک اور حدیث میں ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وہ وصیت کر کے مرا، اپنے معاملات کلیئر کر کے مرا، تو وہ صحیح راستے پر اور سنت پر مرا، تقوی اور شہادت پر مرا، بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا، کہ اس نے اپنے معاملات کیا کر رکھے تھے، کلیئر کر رکھے تھے. تو ان چیزوں کی طرف بھی آدمی کو دھیان دینا چاہیے اور اپنی موت کی تیاری رکھنی چاہیے. کچھ پتہ نہیں کس وقت آدمی کا وقت آ جائے، تو جو معاملات چیزیں ہوں وہ دوسروں کے علم میں ہوں یا گواہ بنا کر رکھے، بہتر یہ ہے کہ تحریر بنا کر رکھے. اب آخری بات یہ عرض ہے کہ یہ جو آیت کا پہلا ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی نا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرنا کیا ہے، فرض ہے. یاد رکھیں یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، پچھلی آیت منسوخ ہو چکی ہے. کس وجہ سے؟ کہ چوتھے سپارے کے اندر جو یوصیکم اللہ فی اولادکم والا رکوع ہے نا، ان آیات نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. اب اللہ نے حصے متعین کر دیے، اب اللہ نے حصے متعین کر دیے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، ماں کو کتنا ملنا ہے، بیوہ کو کتنا ملنا ہے. تو اس لیے جو نا جی اب جو ہے یہ فرضیت باقی نہیں رہی. اور دوسرا ایک حدیث ہے لا وصیت لوارث، اس حدیث کی وجہ سے بھی جو نا یہ کیا ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.